السلام علیکم. ویلکم ٹو محمد زہیب صدیقی فرام ٹرکیز کیپٹل انقرہ. آپ سب دوستوں کو السلام علیکم. یار میں اکثر آن آف یو کے آتا جاتا رہتا ہوں، اور فرسٹ ٹائم میں یو کے گیا تھا دیٹ واز بیک ان 2005. 2005 میں اسٹڈی کے لیے یو کے گیا تھا، اور اس وقت سے اب تک مجھے بہت سو لوگوں نے کیونکہ میرا ملنا وغیرہ جو ہے وہ سوشل سرکل جو ہے وہ کافی یو کے میں بھی، پاکستان میں بھی، اور دین دی ٹریولنگ آل اوور دا ورلڈ تو خیال نہیں، موسٹلی لائک دی یورپین کنٹریز. بلکہ میں سم ٹائم ایسا بھی ہوا ہے، میں کسی یورپین کنٹری میں گیا ہوں، وہاں پہ مجھے کچھ پاکستانی مل گئے ہیں، اور ان کا بھی مقصد یہی ہے جی یو کے جانا ہے. اب ترکی میں بھی کئی مجھے ایسے ایون ان دی مڈل ایسٹ ہر بندہ پوچھتا ہے جی یو کے جانا ہے. اور اچھا خیر، اور پھر دین دا نیکسٹ کوشچن از جی کیسے جائیں، کیا وہاں پہ کریں. تو دوستو یار صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بہت ساری کیٹیگریز ہیں آپ یو کے اندر جا سکتے ہیں، اور جو سب سے جو ایک کیٹیگری جو ہر انسان کے لیے جو کھلی ہوئی ہے وہ ہے وزٹ ویزے کی، سیر سپاٹے کے ویزا کا. اگر آپ کیونکہ یہی وہ ایک کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری کے اندر ہر بندہ فال ہوتا ہے. اگر آپ اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اوبیسلی یو ہیو ٹو ہیو دی ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ. اگر آپ وہاں پہ کاروبار کے لیے جانا چاہ رہے ہیں یو مسٹ ہیو بزنس بیک گراؤنڈ. اگر آپ وہاں پہ شادی کر کے جا رہے ہیں تو آپ کی شادی ہونی وہاں پہ ضروری ہے. لیکن جو سیر کا ویزا ہے، جو وزٹ ویزا ہے، یہ سب کے لیے کھلا ہوتا ہے. اچھا، اور اس میں یار بعض لوگوں کا خیال کچھ ایسا ہے کہ جو وزٹ ویزا یہ شاید لینا سب سے مشکل ہے، لیکن میرا خیال ہے بیکاز آف مائی ٹریولنگ ایکسپیرینس کہ وزٹ ویزا ہی سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے لینا. اس کی وجہ یہ ہے کسی بھی ملک کے لیے جو ٹورزم ہے یہ مفت کے پیسے ہیں. وہ آپ سے پیسے کما رہا ہے. ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ لوگ آئیں، ہوٹلوں میں رہیں، گھومیں پھریں، باہر دکانوں سے کھائیں پئیں، انجوائے کریں، پیسے یہاں پہ اسپینڈ کریں اور چلے جائیں. اگر وزٹ ویزے پہ ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا بیسیکلی یہ ہے جو ایمبیسی ہے یا کسی بھی کنٹری کا آپ نے جو ویزا اپلائی کیا ہے، تو ان ادر ورڈز کہ وہ ایمبیسی سیٹسفائی نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہاں پہ جا کے پیسے خرچ کر کے گھوم پھر کے واپس آ جائیں گے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ ٹکی ہو جائیں گے، اینڈ دیٹ کازز دی ریجیکشن آف دا ویزا. تو سب سے پہلی بات جو ہے، جب بھی یار آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں، بی آنیسٹ. آپ جو ہیں آپ کو یہ چھلانگے مار کے آپ کو بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بے وقوف نہیں بیٹھی ہوئی، اور خاص طور پہ یو کے والے جو لوگ ہیں، ان کی انٹیروگیشن، ان کی جو امیگریشن ہے، اور جو ان کی یہ جو بال کی کھال اتارتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ یہی یو کے والے ہی ہیں. کسی بھی ملک میں اتنی وہ بال کی کھال نہیں اتارتے جتنے یو کے والے اتارتے ہیں. تو آپ کو بڑھا چڑھا کے خام خواہ لفاظیاں مارنے کی اور ضرورت نہیں ہے. بی آنیسٹ. اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یو ول گو دیئر، یو ول اسپینڈ دا منی، اور آپ جو کہہ کے جا رہے ہیں وہ کر کے واپس آ جائیں گے، then you will get the visa. And my friends, that takes us to the next stage کہ اب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے. آپ نے ان کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، ٹورسٹ ویزا، اس کو آپ نے فارم فل کرنا ہے. اور فارم فل کرتے وقت میں آپ کو یار ایڈوائز کروں گا اپنے ساتھ کاپی پینسل ضرور رکھیں، کیونکہ یو کے کا جو ویزا فارم ہے، اور ویزا فارم نہیں، یہ یو کے میں ہر چیز، ایون دی ان لینڈ جو ان کے جو اندرونی جو معاملات ہیں کسی بھی حوالے سے، سرکاری طور پہ آپ کوئی بھی فارم فل کریں، آپ ایک جواب دیں گے، اس جواب سے وہ آگے 3 سوال اور نکال لیں گے. آپ کو پھر ان کے بھی جواب اکارڈنگلی نکالنے پڑتے ہیں. تو پھر آپ اپنے ساتھ کاپی پینسل ضرور آپ نے رکھنی ہے. جو بھی جواب آپ نے دیا ہے، جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، وہ سوال یا فون پہ اس کی اسکرین شاٹس اتار لیں. اچھا، یہ تو ہو گیا کہ فارم فل. اس کے بعد وہ آپ کو بیسک
چیک لسٹ آپ کو بتائیں گے جی آپ نے یہ ہمیں اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیے ہیں. اس میں یار بینک اسٹیٹمنٹ ہے, اکاؤنٹس مینٹیننس سرٹیفکیٹ, یہ آپ کو بینک سے ملے گا, بینک کے مینیجر سے بات چیت کریں اس سے آپ کو یہ ملے گا. اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC جس کو بولتے ہیں, یہ آپ کو چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, وہ اس کے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے. اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے, کوئی آپ کا بزنس رجسٹریشن کو ڈاکومنٹ ہے وہ چاہیے. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنے جاب سے لیٹر چاہیے. اینڈ مور امپورٹنٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کا ٹیکس. آپ نے ٹیکس کتنا دی ہے. گائز don't go to UK, don't apply in UK embassy with the mentality پاکستانی mentality سے آپ یہ UK کا ویزا اپلائی نہ کریں. آپ کو ان کی mentality کے حساب سے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا اور ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے گی. You have to fulfill the requirement they are asking you to fulfill. اس کے بغیر آپ وہ مطلب جو کان آپ یہاں سے پکڑ لیں وہاں سے پکڑ لیں, ریکوائرمنٹ پورے کیے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا. اور وہ ریکوائرمنٹ میں ون آف دا بیسک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہے, اور یورپ میں جو ون آف دا بیسک رسپانسبلٹی آف اے پرسن لیونگ ان اینی کنٹری از ٹو اٹس ڈیوٹی ٹو پے ٹیکس. آپ ٹیکس کتنا دے رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر آپ کے بینک میں آپ کہتے ہیں جی میں بزنس کرتا ہوں اور میرے پاس یہ 2 کروڑ روپیہ میں نے ارن کیا اور ٹیکس آپ نے دیا 20 لاکھ پہ, اٹ ڈزنٹ میچ اپ. بینک میں تو اس حد تک انویسٹیگیشن جو ہے وہ اتنی سخت ہے, آپ کو اپنے پوری ایک ٹرانزیکشن کی بیک گراؤنڈ بھی بتانے پڑے گی. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں تو وہ کہاں سے آئے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. کیا آپ مطلب ویزے کے لیے آپ نے صرف کچھ دن پہلے ہی اپنے دوستوں سے لے کے بینک میں ڈالے ہیں, یا اب یہ ساری بات آپ کے اکاؤنٹس مینٹیننس جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں یہ مینشن ہوگی. تو خیر آپ نے ٹیکس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. آپ جتنا مرضی ان کو کہیں جی میں مہینے کا 10 کروڑ روپیہ کماتا ہوں, دے ول ناٹ کیئرنگ اباؤٹ دیٹ ایٹ آل. وہ دیکھیں گے آپ نے ٹیکس کتنا دیا, اور اگر آپ کی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ٹیکس میں جا رہی ہے تو دیٹ پٹس یو آن اے لیجیٹمیٹ گراؤنڈ. اچھا یار, اس کے بعد اب جو میں آپ کو ٹپ دینے لگا ہوں یہ تو ہیں جو بیسک ڈاکومنٹس ہیں جو وہ خود ہی آپ کو بتائیں گے چیک لسٹ میں, جی ہمیں یہ ڈاکومنٹس آپ پرووائڈ کریں. ایک تو آپ نے جب بھی یہ مطلب اپنی فائل بنانی ہے بڑا اس کو وائزلی بنانا ہے, اور کسی کوشش کریں کوئی میں ویزا ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں, ویزا ایکسپرٹ نہیں ہوں. ویزا ایکسپرٹ کے پاس جائیں, کیونکہ آپ نے شاید یہ ویزا فارم زندگی میں 1 یا 2 یا 3 دفعہ ہی فل کرنا ہے. جو ویزا ایکسپرٹ جو لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے مطلب دیٹس دیئر بریڈ اینڈ بٹر, انہوں نے روزانہ BCوں فارم فل کرنے ہوتے ہیں اور انہوں نے BCوں فائلز بنانی ہوتی ہیں. سو دیئر ایکسپیرینس, یہ وہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کافی لمیٹڈ ہے کمپیئرنگ دیم. تو کسی جو لوکل وہاں پہ جو ویزا ایکسپرٹس ہوتے ہیں یا جو یہ ویزے کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں ان کی سروس ضرور لیں, ٹھیک ہے. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں میری اپنی پرسنل ٹپ, اور ٹپ یہ ہے کہ یار آپ نے ایک کورنگ لیٹر یا ایک اسٹیٹ, مثال کے طور پہ آپ نے اگر جیسے میں نے سب سے پہلا ویزا جو تھا وہ میں نے اسٹڈی کے لیے لیا تھا. تو جب میں نے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا تب میں اس وقت ہیلو کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بس میں نے اپنی اسٹڈی فنش کی تھی, BCom میں نے اپنا فنش کیا تھا. تو میں نے ہر استاد کے پاس جا کے, ہر پروفیسر, ہر لیکچرر, میرے جتنے بھی سبجیکٹس تھے ان سبجیکٹس کے جتنے بھی ٹیچرس تھے ان کے آفیسز میں جا کے ان سے میں نے ایک سرٹیفکیٹ بنوایا تھا ہر ایک کے ساتھ, ان کے لیٹر ہیڈ پہ, ان کے لیٹر پیڈ پہ, ان کے نام کے ساتھ, ان کی اسٹیمپ کے ساتھ میں نے ایک سرٹیفکیٹ بنوایا تھا جس کا یہ مقصد تھا کہ جناب محمد زہیب صدیقی بلا 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 بڑا اچھا اسٹوڈنٹ ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کے بڑے اچھے پروسپیکٹ ہیں اور یہ باہر جا کے اس کو مطلب اس کو اسٹڈی کرنی چاہیے, all that kind of stuff. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو یہ لیٹر آپ کے اپنے باس سے بھی چاہیے.
جو آپ کا جو جس کے آپ سب آرڈینیٹ ہیں اس سے بھی آپ نے یہ لیٹر اس کے لیٹر ہیڈ پہ بنوانا ہے کہ یار یہ ہمارے پاس اتنی دیر سے جاب کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ باہر یہ جانا چاہتا ہے، اس کی یہ ہمارے پاس ڈیزگنیشن ہے، یہ اس کی تنخواہ ہے، بلا 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 بلا، یہ ہماری کمپنی کا بڑا کارآمد پرز ہے، اور وی ریلائی آن ہم، اور یہ سارا کچھ. اب جو میں آپ کو کورنگ لیٹر بتا رہا ہوں یار، یہ سمپل، اٹس اے پیس آف پیپر. اس میں اور یہ آپ نے ویزا فائل کے سب سے پہلے جب آپ کی فائل جب کھلے گی، جو ویزا آفیسر بیٹھا ہوا ہے، جب اس نے آپ کی فائل کھولنی ہے تو اس نے سب سے پہلے اس کو آپ کا کورنگ لیٹر ملنا چاہیے. کورنگ لیٹر کیا ہے؟ میرا نام یہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، یہاں رہتا ہوں، میں اس لیے یو کے جانا چاہ رہا ہوں، یہ میری انکم ہے، یہ میری بیک گراؤنڈ ہے، اور میں یہ جگہیں وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہوں اور اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں. یو ہیو ٹو گیو اے لٹل بٹ لائک سمری آف یو اینڈ وائی یو وانٹ ٹو ٹریول. اس لیٹر ہیڈ نہیں سوری، یہ کورنگ لیٹر سے ہی وہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے اندازہ لگا لینا ہے کہ یار وہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ تو بعد میں جائے گا، آپ کے کورنگ لیٹر سے اس کا ذہن بن جائے گا کہ میں نے اس کو ویزا دینا یا نہیں دینا. کورنگ لیٹر اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. میرے نزدیک آپ کہیں کا بھی آپ جو ویزا اپلائی یہ کرتے ہیں، وزٹ ویزا یا کوئی بھی ویزا، اینی ویزا، تو کورنگ لیٹر از پرابلی دی موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ان مائی ویو، کیونکہ یہ کورنگ لیٹر ہی ہے جو دوسرے کو جو ویزا آفیسر ہے اس کو آپ کے بارے میں، اس کی بیسیکلی اٹس یور لائف سٹوری، آپ اس کو ساری کمپلیٹ بتائیں کہ میں یہ کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، یہ میری انکم ہے، اتنے میرے فیملی میں ممبرز ہیں، اتنی دیر میں یہ کام کر کے واپس آ جاؤں گا. اینڈ بی آنیسٹ، دے ڈونٹ ایکسپیکٹ یو یار، دے ڈونٹ، اگر کوئی بندہ اگر بنگلہ دیش سے کوئی ویزا وزٹ ویزے پہ جا رہا ہے تو وہ دے ڈونٹ ایکسپیکٹنگ ٹو بی اے ملینئر کہ یار وہ ڈالرز میں ملینئر ہوگا تو وہ جائے گا. جسٹ بی ریزنیبل، جو سچ ہے وہ بتائیں. اپنی جو آپ کے پاس گاڑی، موٹر سائیکل، گھر، جتنا بھی ہے، جو چیز بھی آپ کی اونرشپ میں ہے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کروائیں، اس کی اونرشپ ڈاکومنٹس کو وہ بھی ساتھ لگائیں. دے اونلی وانٹ ٹو سی کہ آپ کے جہاں پہ ابھی آپ ہیں، جہاں سے آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کے کتنے اسٹرانگ ٹائز ہیں واپس آنے کے، کتنے اسٹرانگ چانسز ہیں. اگر ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یو ڈونٹ ہیو مچ ٹو کم بیک ٹو، اگر آپ کے پاس واپسی پہ بہت کچھ نہیں ہے، دیٹس گونا کوز اے ٹربل. تو کورنگ لیٹر کسی بڑے عقل مند بندے کے ساتھ اس سے یہ لکھوائیں، اور کسی لوکل وہیں پہ ویزا ایجنٹ جو ڈیلی بیسس پہ جو فارم فل کرتے ہیں یا جو فائلیں تیار کرتے ہیں ان سے مشورہ ضرور کریں. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی بڑی جلدی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. محمد زیب صدیقی کو ترکی کے کیپٹل انقرہ سے السلام علیکم.